دھرتی ہم سب کی ماں، اس کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے لندن میں ہزاروں ماؤں نے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف مظاہرہ کیا اور دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ماؤں کے عالمی دن پر لندن کی ہزاروں ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا کا مطالبہ کرنے کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ بچوں کو ساتھ لیے ہزاروں خواتین نے دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں سے لاحق خطرات کو اجاگر کیا اور کہا سیاستدانوں کے اقدامات ناکافی ہیں، دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ مظاہرے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں سے نکلنے کا مقصد اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک دھرتی کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ مظاہرے کا اہتمام مدرز رائز اپ نامی گروپ نے کیا تھا، جبکہ اس کی قیادت علامتی طور پر بچوں کو سونپی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے ہائیڈ پارک سے پارلیمنٹ اسکوائر تک مارچ بھی کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کہتے ہیں اب سائنسی بنیادوں پر ہی رمضان اور عید کا چاند دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وہ لندن میں اپنے اعزاز میں منعقدہ افطار ڈنر سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید جانیں گے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ ان کے اعزاز میں لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سماجی سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قاسم خان سوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ عمران خان کی قیادت میں نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ حکومتی ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں، جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کے ارادے سے کام کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے قانون ہو کہ وہاں پہ بھی یہ سب چیزیں میسر ہوں ہر ایک کو، تو ہم عمران خان اور اس کی جو ٹیم ہے، میرے جیسے لوگ، ہمارے دلوں میں صرف ایک بات ہے، دماغ میں ایک چیز سوار ہے کہ ہمارا ملک بھی اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے ملک میں ڈالی ہیں جو بہت سے ملکوں میں نہیں ہیں۔ پہاڑوں میں معدنیات رکھی ہوئی ہے، سمندر میں خزانے ہیں، ساحل کی پٹی کئی 100 کلومیٹر ہے، لہراتے کھیت ہیں وہاں پہ محنت کش جوان ہیں، ہر چیز ہے ہمارے ملک میں، ایمان والے لوگ ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی تھی کہ لیڈر صحیح نہیں تھے، جو سب سے زیادہ پیسہ خود کھا جاتے تھے۔ آپ کو صرف مثال دوں گا، 1947 سے 2008 تک جو بھی حکومتیں آئیں، 60 سالوں میں 4 دفعہ فوج آئی، نواز شریف صاحب کی بھی حکومت آئی، بے نظیر کی بھی آئی، ایٹم بم بنا، موٹر وے بنا، ڈیمز بنے، پی آئی اے دوسرے نمبر کی دنیا میں ایئر لائن تھی اس دور میں، اس کے باوجود 6000 ارب روپے مخصوص تھا یہ ملک 2008 تک۔ یہ جو آخری 10 سال گزرے ہیں، اس کے اندر 24000 ارب روپے انہوں نے لیے، جس کی قسطیں آج ہم دے رہے ہیں، اور اس ملک کو مقروض سے مقروض تر کر دیا۔ وہ ملک کہیں پہ بھی ملک میں پیسہ نہیں لگا، ان کے پاس گیا۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کو اپنے پیروں پہ اٹھائیں۔ قاسم خان سوری کا مزید کہنا تھا کہ ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے جو اعتراضات لگائے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ حکومت صحیح سمت میں قانون سازی کر رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی امیدیں اس ایوان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پوری 22 کروڑ عوام کی امیدیں اس جمہوری ایوان سے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی منتخب ہو کے آتا ہے، وہ چاہے حکومتی پارٹی کا ہو یا اپوزیشن پارٹی کا ہو، لوگ اس سے کام مانگتے ہیں۔ اس کے حلقے کے لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تم حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے بنیادی مسائل حل کرو۔ دونوں پہ پریشر ہوتا ہے بنیادی مسائل حل کرنے کا، صرف حکومت کا کام نہیں ہے۔ حکومت بالکل جو حکومت فیصلے کر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اپوزیشن کا یہی رویہ رہے کہ وہ چلنے نہ دے ایوان، تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر جمہوری عمل ہے۔ بالکل احتجاج ریکارڈ کرائے، سب کچھ کرائے جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال پاکستان میں رمضان اور عید کے چاند دیکھنے کے متعلق مشکلات پیش آتی ہیں۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ سائنسی بنیادوں پر چاند دیکھے گی۔ ہمارے علماء حضرات ہیں، وہ دوربین کے ذریعے، جو کہ ایک سائنسی ایک ایجاد ہے، اس کے ذریعے دیکھا کرتے تھے، تو ابھی انہوں نے کہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو اور اس طرح کے حالات آ چکے ہیں جو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں چاند کا،
تو اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے کہ پاکستان میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 عیدیں ہو جاتی ہیں اور اعلان ہو جاتے تھے. تو ایک یکجہتی کو پیدا کرنے کے لیے اور پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک کمیٹی کا اعلان کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج کل سائنس نے جو ہے وہ ترقی کی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے لوگ آگے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کمیٹی بالکل صحیح ہے. ممبر آف پارلیمنٹ خالد محمود نے کہا کہ ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات حل کی جا سکیں. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ یہاں سے سماجی, سیاسی اور میڈیا کے افراد پر مشتمل ایک وفد پاکستان جائے گا اور وہاں پر مختلف امور میں تبادلہ خیال کیا جائے گا. وہ یہاں کے رابطہ رکھیں اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ, اور یہ بات ہے کہ جب وہ رابطہ ہو, جو ایکسپرٹیز یہاں ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے ہر ایک ادارے بزنس میں ہو, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹیز ہم پاکستان کے واپس جائیں اور ان کی سپورٹ کریں پاکستان کو زیادہ ڈیولپ کرنے کے لیے. اور میں چاہتا ہوں ایک اتنا انرجیٹک انسان آیا ہے جو ڈپٹی اسپیکر ہے, اینڈ از ویری ہیپی. آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے جو جب سے آئے ہیں تقریباً 1000 میل کی جو ہے درخت کر چکے ہیں ابھی وہ, اور اس حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ اور آئیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی یہاں کی واپس ڈیولپ کریں. انہوں نے ابھی ڈیلیگیشن کی لیا جس میں پارلیمنٹیرینز ہوں گے, بزنس مین ہوں گے اور میڈیا بھی ہوگا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ڈیلیگیشنز وہاں جائیں کہ یہاں کے بچوں کو اور پبلک کو اویئر کریں کہ کیا کیا وہاں حاضر ہے کہ نہیں. ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور بھائی آتے ہیں یہاں پہ اور ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں ہی ہیں. جی, ہم ڈپٹی اسپیکر صاحب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے ان کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے اور یہاں پہ افطار کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی محبت ہے پاکستان کے لیے کہ جو جہاں پہ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کیا تھا کہ بلوچستان کی جو نمائندگی ہے وہ بہت کم پہلے یہاں آتی ہے اور بہت لوگ ریکگنائز نہیں کرتے. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسپیکر صاحب ڈپٹی اسپیکر صاحب آئے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ کم از کم ان کو دعوت دیتے ہیں افطاری پارٹی میں تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں اس کو. ہم سوری صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے سوالوں کا جواب دیا ہے اور شیورٹی دلائی ہے برٹش اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ کس طرح سے لینڈ مافیا سے ان کی زمین چھڑانے میں ان کی ہیلپ کریں گے اور ہر طریقے سے ان کی سپورٹ کریں گے. تو یہ بہت خوشی ہوئی ہے. آج کا ہم نے پروگرام اس لیے ترتیب دیا ہے کہ جب بھی برطانیہ میں بلوچستان سے کوئی سیاستدان یہاں پر آتا ہے تو اس کی نہ کوئی اسے جانتا ہے, نہ میڈیا سے انٹریکشن ہوتا ہے, نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آج قاسم خان سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر یہاں پر آئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے بھی ایک متحرک کارکن ہیں اور لیڈر ہیں. انہوں نے محمود اچکزئی کو ہرایا ہے. آج ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ افطار پارٹی دی ہے. پروگرام آرگنائزرز سابق میئر ہنسلو نثار ملک, آصف سلیم اور چودھری ظفر گجر نے کہا کہ بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے سے ڈپٹی اسپیکر بنانا پاکستان تحریک انصاف کا ہی کارنامہ ہے. بلوچستان سے بھی اب نوجوان قومی سیاست میں آ رہے ہیں جو کہ نیک شگون ہے. برمنگھم کی مسلم کمیونٹی کی جانب سے UK اسلامک مشن مسجد میں اسٹریٹ ملٹی فیتھ افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے اتحاد و اتفاق اور ڈسپلن کا عظیم مظاہرہ کیا. عابد قاسمی کی رپورٹ دیکھیے. UK اسلامک مشن مسجد سپارک بروک پارکنگ ایریا میں اوپن اسٹریٹ افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ڈاکٹر علامہ عارف حسین نے اپنے خطاب میں ملٹی فیتھ افطار کی اہمیت پر روشنی ڈالی. It is inconsistent with the message of God. Think about it and reflect upon it for a moment. The one who has created the brilliant universe that we find around us. And that is what we can see, and beyond it what we cannot see. UK اسلامک مشن سپارک بروک کے ترجمان مدثر بصیر اور دیگر شرکاء و منتظمین کا کہنا تھا کہ ملٹی فیتھ اسٹریٹ افطار ڈنر کا مقصد دیگر کمیونٹی کو عملی طور پر دکھانا ہے کہ مسلمان روزہ رکھ کر تزکیہ نفس کس طرح کرتے ہیں. It's a really amazing place here. We've got people coming from Manchester and Wolverhampton and all different places, just in the name of unity, where we are all going to get together and open our fast. And we don't just have Muslims, we have people from the church and people from the Focolari. There's some Catholics here whom I was talking to, and just an amazing feeling of Ramadan here today. So everything here is environmental friendly.
and we've gone all out to make sure that nothing is going to harm the environment. It's about our shared. So no meat, and we're going to do our iftar in a vegetarian way today. Welcome, assalamu alaikum. We're here at the street iftar. It's the third year we're running this event. It's just about the call to prayer now, when we all break fast together, and we've invited our neighbours from all backgrounds, all cultures, all faiths to come and eat with us today. I'm Noha Nasser. I run a social enterprise called Mella, and we are working with our partners in Sparkbrook Mosque and with Clifton Road Mosque and many other partners to pull these events together, and inshallah we'll take it from one year to the next, and we get bigger and bigger. Today we're expecting about 500 to 600. Great to come to an event like this where the whole community is together. We really need this type of event in Birmingham. It's so nice to see members from all over the community, including the Christian community. You know, it's really nice, especially in Ramadan, to come together. Unity और street iftar program है. Unity actually UKIM का एक ब्रांड है और स्ट्रीट इफ्तार जो है एक डिफरेंट ब्रांड है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा सेशन जा रहा है, तीसरे साल में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन टीम वर्क है, और इसमें जो है तकरीबन हमारे 600 बंदा जो है ना अभी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है. इसमें हर तरह के मज़हब के लोग शामिल हैं. इनमें हिंदूज़ भी हैं, इनमें जूस भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी, सभी जो है ना हमारा यही जो है वो एम था कि सभी लोगों को इस रमज़ान के महीने में एक इकट्ठा किया जाए. रोज़ा हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है कि सब कुछ होने के बावजूद जो है ना हम सब्र किए रखते हैं. ये जो प्रोग्राम इंटरफेथ अफ्तार डिनर हुआ है, इससे ये मैसेज जाता है कि जो एक इस्लाम जो मज़हब है वो बहुत ओपन मज़हब है और वो बड़ा डिसिप्लिन मज़हब है. ब्रिटिश मुस्लिम बच्चियों ने रमजान के हवाले से स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस पेश की, जिसमें रमजान में हम क्या करते हैं को हाईलाइट किया गया. बच्चों की दिलचस्पी के लिए स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें इस्लामिक लिबास, किताबें और दीगर खुर्दोनोश की अशिया नुमाइश के लिए लगाई गईं. रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक ने रॉचडेल के मकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की. रॉचडेल से राजा वाजिद की रिपोर्ट देखिए. ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक ने रॉचडेल के मुकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की. इस मौके पर इस्लामिक फोबिया पर बात करते हुए बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना था कि न्यूजीलैंड में होने वाले हालिया वाकयात का असर बरतानिया पर भी पड़ा है, जिसके नतीजे में यहाँ भी इक्का दुक्का वाकयात देखने को मिले हैं. हुकूमत से तवक्को करते हैं कि वो मुसलमानों की हिफाजत के लिए इक़दामात करेगी. बरतानिया में 2 मिलियन मुसलमान रहते हैं, पीसफुली रहते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं, किरदार अदा करते रहेंगे. रिसेंटली न्यूजीलैंड के वाकयात के बाद बरतानिया में भी इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी हमेशा अमन का दर्स देती है और अमन पे बिलीव करती है और कोशिश करेगी कि हुकूमत वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी ज़िम्मेदारी अदा करे. ऐसे अनासर जो मिनॉरिटी हैं उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाए, लेकिन हमें चुप करके नहीं बैठना चाहिए. मसाजिद का इसमें बहुत किरदार है. मसाजिद की कमेटियों में अमन की तरगीब देनी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए जामे इंतज़ाम करना चाहिए. सिक्योरिटी कैमरास बहुत ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी अपरेटिस बहुत ज़रूरी है, और साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलके विजिलेंस रहना जो है वो हमारी अखलाकी, कानूनी, आइनी ज़िम्मेदारी है. इफ्तार डिनर के दूसरे शुरका का कहना था कि बरतानिया में इस्लामिक फोबिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है. किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी बात करनी गलत बात है, और जो आजकल इस्लामी फोबिया फैल रहा है ना, ये सिर्फ ये कांट से कि एक आदमी का नहीं कर रहा, इस इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशनल इस्लामी फोबिया ऐसे बातें करेंगे तो ऐसी बातें होंगी. सो इट्स द हाईएस्ट अथॉरिटी हु शुड टेक मोर केयर ऑफ थिंग्स देन अदर पीपल. यूके में इस्लामी फोबिया बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो इसको माइल करने के लिए कुछ जो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इसको ख़त्म करके हमें एक पूरा इस किस्म का इत्तेहाद होना चाहिए जिससे ये मैसेज ना जाए
کہ اسلام جو ہے ایک بہت ہی ٹیررزم کی طرف بڑھتا ہوا مذہب ہے، بلکہ اس کی زبان یہ ہونی چاہیے کہ یہ اسلام امن پسند۔ انفورڈ والا واقعہ ہوا ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، مسجدوں میں جانا چاہیے، اور اتفاق سے گوروں کو بھی ہم کو کنونس کرنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دین ہمارا سچا ہے اور ہم اس کے عمل کرنا چاہیے۔ امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ سب مسلمان انٹرنیشنلی متحد رہیں، اور اپنی صفوں میں اگر کوئی ایسے ایلیمنٹ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ان پہ نظر رکھتے ہوئے لوکل جو گورنمنٹ ہے، لوکل ادارے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور مساجد کا رول جیسے کہ پہلے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ تمام علماء کرام کو اتحاد اور جو امن کا درس دینا چاہیے، جو مسلمانوں کا ویسے ہمارے اسلام میں اس کا درس دیا جاتا ہے۔ تقریب کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ثابت کریں گے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، روچڈیل۔ سعودی عرب میں پاکستانی بچوں کے مابین مقابلہ حسن قرات کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں کم عمر بچوں نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ماحول کو پر نور بنا دیا۔ ریاض سے نمائندہ 92 نیوز عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان رائٹر کلب کی جانب سے 24واں سالانہ مقابلے حسن قرات منعقد کیا گیا، جس میں 8 سے 14 سال کے بچوں اور بچیوں نے شرکت کی اور خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس موقع پر ججز نے بہترین تلاوت کلام پاک پڑھنے پر محمد عبد الرحمان اور عائشہ قاضی کو پہلی پوزیشن سے نوازا۔ پاکستان رائٹر کلب کے صدر فیاض ملک اور لیڈی چیپٹر کی صدر ڈاکٹر فرحہ نادیہ نے کہا کہ گزشتہ 24 سال سے ہر ماہ سیام میں ہماری کوششیں رہی ہیں کہ ہم بچوں کو قرآن پاک سے روشناس کروائیں تاکہ ان کو قرآن پاک سے لگاؤ پیدا ہو۔ یہ ایک اچھا موقع ہے ان بچوں کے لیے، خاص طور پہ موجودہ حالات میں جبکہ بچے بہت زیادہ ٹائم اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں اور ایسی سرگرمیوں میں گزارتے ہیں جن کا ان کے بہت زیادہ مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو دین سے قریب کرنے کے لیے، قرآن سے قریب کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں جو کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں ہم ان کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم تو سب سے پہلے بہت ضروری ہے، وہ ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ زندگی ہے۔ آپ کسی بھی ممالک میں ہوں، کہیں بھی ہوں، بینگ اے مسلم، ہمیں سب سے پہلے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں پوری کتاب دی گئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور جو کہ نصاب میں بھی شامل ہونی چاہیے، اور اس کا یہ کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ، قرات کا طریقہ، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم، اس کا سمجھنا، اس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے کس طریقے سے بتائے گئے ہیں، وہ ہمیں خود سمجھ کے اپنے بچوں کو عملی زندگی میں بتانے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی سفارت خانہ پاکستان کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نے بھی اپنے خطاب میں قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو کم عمری سے ہی قرآن مجید کی جانب راغب کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اچھے مسلمان بنیں۔ قرآن جو ہے ہمارے لیے راہ ہدایت بھی ہے، اور علامہ نے جیسے کہا تھا کہ وہ مقدس سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور فاروق تارک قرآن ہو کر، تو مسلمانوں نے جب تک قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی، دنیا کے اوپر ان کی عروج کا پھیرا جو ہے وہ لہراتا رہا اور ان کا پرچم جو ہے وہ بلند رہا، اور پھر جب قرآن سے ہٹ کر ہم نے دوسرے نظریات اور دوسرے فلسفوں کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنایا، اس وقت سے ہمارے اوپر آزمائش کا ایک دور جو ہے وہ جاری ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ آخر میں تقریب میں شریک تمام بچوں کو اعزازی سرٹیفکیٹ اور دیگر انعامات سے بھی نوازا گیا۔ مکہ مکرمہ میں کائنات کے اسرار و رموز کے حوالے سے خصوصی طور پر تیار کردہ عجائب گھر کلاک میوزیم کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 4 منزلہ عجائب گھر کی ایک منزل سورج، دوسری چاند کے بارے میں مختص ہے، جبکہ تیسری منزل وقت کی پیمائش کے لیے مختص کی گئی ہے۔ عجائب گھر کی ایک گیلری میں مسجد حرام کے پینورامک مناظر پر بھی مشتمل ہے۔ میوزیم کو اس ترتیب کے ساتھ تیار کیا گیا ہے کہ ایک زائر مرحلہ وار کائنات کے رازوں سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ میوزیم کی سیر کا آغاز کائنات، وہاں سے کہکشاؤں کی سیر، اور آخر میں زائرین مکہ گھڑیال تک جا پہنچتے ہیں۔ کلاک ٹاور محمد بن سلمان بن عبدالعزیز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تیار کیا گیا ہے۔
जर्मनी में इस्लामिक इदारों का गैर मुल्की अत्तियात पर इन्हिसार कम करने के लिए मस्जिद टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। मुल्क की बेशतर रियासतों ने इस टैक्स की हिमायत का इजहार किया है। जर्मन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पार्लिमान में एक सवाल के जवाब में बताया कि गैर मुल्की अत्तियात रोकने के लिए ये टैक्स एक मुमकिना रास्ता है। अखबार के मुताबिक ये टैक्स जर्मनी की मसीही बरादरी पर आयद करदा चर्च टैक्स के मुशाबे होगा। 16 रियासतों में से बेशतर ने उसूली तौर पर इसकी हिमायत का फैसला किया है। जर्मनी में मसाजिद के लिए गैर मुल्की रकूम और अतियात के हवाले से खासी तशवीश पाई जाती है। इन अतियात को मुल्क की 50 लाख मुस्लिम आबादी पर असरअंदाज होने का एक जरिया ख्याल किया जाता है। जर्मन शहर कोलोन में सजी मुनफरिद और खूबसूरत फोटोग्राफी नुमाइश, जिसमें आर्ट और फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखने वाली कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इमरान महर की रिपोर्ट देखिए। कोलोन शहर में आउटकम बिजनेस कंसल्टेंसी के ज़ेरे एहतमाम तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम हुआ, जिसमें ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले फोटोग्राफर और म्यूजिशियन सीना वजदानी के फनपारों की नुमाइश हुई। तकरीब के आगाज पर कंपनी के CEO ब्रेंडर विडोरसन ने शुरा का शुक्रिया अदा किया और फोटोग्राफर वजदानी के काम पर रोशनी डाली। सीना वजदानी ने फोटोग्राफी के फ़न को अपने मुनफरिद अंदाज में पेश किया, जिसमें तस्वीर को मुनफरिद तरीकों से एडिट करके पेश किया जाता है और इसके देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। इस मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता फनकार सीना दानी ने 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी तौर पर गुफ्तगू की और नुमाइश के हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया। I'm very happy to be here and make this event on different countries. I have in other rooms Japan, Paris and Berlin, but in this room I have Iran, that is where I was born, so it is very near to the Pakistan culture because we are neighbors. So I'm very happy to show the style of our art, of our culture, and the beauty of this culture. And सीना वजदानी मुगलिया दौर एशियाई ममालिक बलखसूस ईरानी और पाकिस्तानी सकाफ़तों को नहायत उम्दा तरीके से यूरोप में रोशनास करवा रहे हैं और इनके काम को न सिर्फ जर्मन बल्कि कसीर तादाद में यूरोपियन शहरी सराहते हैं। Yeah, I think it's a really nice event because here you have a meeting of the business and also of art. So I think it's a really good combination if you want to meet new people and to have a good time here in Cologne and to enjoy a really nice evening and also to meet new people, because I met today, I don't know, 50 new people, and it's a good, I can recognize it that you come to Cologne and see it for your own. सीना वजदानी फनकार के साथ साथ बाकमाल मौसीकार भी हैं और गुज़श्ता 45 बरसों से जर्मनी में मुकीम हैं। वो अपने काम के जरिए रूहानियत और अमन का पैगाम देते हैं। दुबई में एमिरेट्स इंटरनेशनल स्कूल के थिएटर में बज़्म उर्दू ने मिर्ज़ा गालिब पर मबनी म्यूज़िकल ड्रामा दिल ही तो है पेश किया। पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी की बड़ी तादाद मारूफ शायर की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामे को देखने उमड़ आई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। आप जिस शख्स की ज़िंदगी के दो पहलुओं की झलक आज देखने जा रहे हैं, उस अजीम शख्सियत का नाम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है। दुबई में एमिरेट्स इंटरनेशनल स्कूल के थिएटर में बज़्म उर्दू की जानिब से एक खूबसूरत ड्रामा दिल ही तो है पेश किया गया, जिसमें मिर्जा गालिब की जिंदगी और उनकी शायरी को इंतहाई खूबसूरती से शामिल किया गया। मगर साहब, गालिब की शायरी की बात ही कुछ और है। अलग अलग तरीके से देखिए, अलग अलग पहलू मिलते हैं, परत दर परत खुलती चली जाती है। मुसन्निफ और हदायतकारा छिब्बी सक्सीना सहाय ने मिर्जा गालिब, उनकी शरीक हयात अमराव बेगम के अलावा गालिब की एक मदाह चौधरी जान के दरमियान नाजुक जज्बात को इंतहाई खूबसूरती से स्टेज पर उतारा। एक हलवाई के नमक पारे की पुड़िया में कागज खोला तो शेर मिला। जी हाँ, यही तो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। फनकारों ने गालिब की गजलों को कथक रक्स के जरिए पेश करके खूब दाद वसूल की। मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त,
मैं गया वक्त नहीं कि तेरा भी न सही। बज़्म उर्दू की इस पेशकश को नाजरीन ने खूब पसंद किया। आज बज़्म उर्दू ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया और जैसे ही मिर्ज़ा गालिब को इन्होंने आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। उर्दू के नाम से ये बज़्म उर्दू ने बड़ा बेहतरीन एक मिर्ज़ा गालिब को ट्रिब्यूट भी पेश किया और बड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पर यंग नस्ल को भी गालिब के साथ उन्होंने मुतारफ़ कराया। तो मैंने खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। रेहान भाई और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे मैंने कहा, ये ऊपर वाले का करम है कि मेरा कलम चला और मैंने ये लिखा, ये सब उन्हीं का रहम है। मेरे बस में क्या है, बहुत अच्छे टीम मेंबर्स मुझे मिले, एक्टर्स मिले और ये एक कारवां बनता चला गया और जुड़ के यहाँ तक पहुँचा है कि एक मेरा ख्वाब जो ज़बरदस्त ख्वाब था और जो लगता था कि मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन हो गया है आज। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। मैं समझता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे हुआ है दुबई के अंदर, वापस से ये थिएटर का एक रिवाज शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और माशाल्लाह ये यूएई के अंदर जो प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं इमेजिन नहीं कर सकते आप कि आज यहाँ एक भी इंसान 1 मिनट के लिए भी कोई उठ के नहीं गया। पूरे 2-2.5 घंटे का जो ये प्रोग्राम था, लाजवाब प्रोग्राम था। देखिए, गालिब जैसा कैरेक्टर जो होता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है प्ले करना। उसके लिए एक शदीद प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। जब पहली बार मुझे ये रोल मिला था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि अगर ऐसा कैरेक्टर आप करें और एज एन एक्टर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएँ तो वो एज एन एक्टर मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता शायद। बट फाइनली मैंने हाँ किया और जब हाँ किया तो मैं इस कैरेक्टर को समझने की और इसको जानने की कोशिश की और प्रिपरेशन शुरू की। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने आज हमारा पहला शो देखा इस प्ले का, तो यू आर अ बेटर पर्सन टू टेल मी कि आपको कैसा लगा। असल में जब गालिब का तसव्वुर होता है तो क्योंकि गालिब इतने पॉपुलर हैं तो लोगों को लगता है कि भाई गालिब ही हैं, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है। मगर जब आप अंदर जाइए, थोड़ा सा डीप में जाइए और उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए तो बड़े मुश्किलात आती हैं और उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उनको सॉर्ट करने में भाई 3 महीने हम लोगों को लगे, जिसमें हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत की है। और एक आपने जैसे टीम देखी, एक अमला देखा माशाल्लाह से 30-40 लोगों का अमला जो पीछे काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल से एक पूरी टीम ने मिल के जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आए, एक नहीं 50 चैलेंजेस हैं, उनको पूरा करते करते हम आगे बढ़े हैं। मैं 9 साल के बाद आज स्टेज पे डांस कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो पहले मुझे बहुत डर था, नर्वस थी मैं और बहुत एक्साइटेड भी थी। तो कैसा लगा तो वो आप बताइए। हमने तो अपना बेस्ट कर दिया और हाँ, दुबई की टीम के साथ किया है। मैंने प्ले में प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प की है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था दुबई में प्रोडक्शन के साथ हेल्प करने का। बट ऑब्वियसली डांस वाज द फर्स्ट थिंग एंड इट वाज वेरी 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 नाइस। और आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया आने के लिए और एंजॉय करने के लिए। मिर्जा गालिब का किरदार अदाकार बेहजाद खान और चौधरी जान का किरदार राखी शर्मा ने बहुत खूबसूरती से निभाया, जबकि गालिब के दोस्त शहाबुद्दीन का किरदार बज़्म उर्दू के बानी और जनरल सेक्रेटरी रेहान खान ने अदा किया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।